کائنات کی تخلیق اور عزازیل کی پیدائش۔ ازلی خاموشی تھی، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج۔ کائنات کی وسعتوں میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، وہ جو ہر چیز کا خالق ہے، جو نہ ابتدا رکھتا ہے نہ انتہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور قدرت سے اس کائنات کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے نور پیدا کیا، پھر ظلمت۔ روشنی اور اندھیرا ایک دوسرے کے مقابل وجود میں آئے۔ ان روشنیوں میں سے اللہ نے فرشتے پیدا کیے جو سراپا نور تھے، جن میں نہ نفس تھا نہ خواہش۔ ان کی فطرت میں صرف اطاعت رکھی گئی تھی۔ وہ دن رات تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق کو جنم دیا۔ یہ آگ سے بنی مخلوق تھی جنہیں جنات کہا گیا۔ ان کے اندر نفس تھا، خواہشات تھیں اور اختیار تھا۔ وہ نیکی بھی کر سکتے تھے اور بدی بھی۔ جنات کی تخلیق کے بعد ایک ایسا وجود پیدا ہوا جو اپنی عبادت، ریاضت اور علم میں سب سے نمایاں تھا۔ اس کا نام تھا عزازیل۔ وہ آگ کی لپٹوں سے پیدا ہوا تھا، لیکن اپنی عبادت کی شدت اور ریاضت کی وجہ سے فرشتوں میں شمار ہونے لگا۔ عزازیل کا حسن اور عبادت کا نور اتنا زیادہ تھا کہ فرشتے بھی اس کی طرف رشک کی نظر سے دیکھتے۔ وہ زمین پر رہنے والے جنات میں سب سے زیادہ عابد و زاہد تھا۔ دن رات اللہ کی بندگی میں مشغول رہتا، یہاں تک کہ اسے فرشتوں کے قریب کر دیا گیا۔ فرشتوں میں مقام۔ عزازیل نے ہزاروں برس تک اللہ کی عبادت کی۔ اس نے نہ صرف خود کو عبادت کے لیے وقف کیا بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلایا۔ جنات میں سے بہت سے اس کی پیروی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی لگن کو دیکھ کر اسے آسمانوں پر بلند کر دیا۔ وہ فرشتوں کے ساتھ شامل ہو گیا، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں تھا۔ یہاں اس کا لقب ہوا سید العابدین، عبادت کرنے والوں کا سردار، اور عزازیل، اللہ کی عزت کو پہچاننے والا۔ زمین پر جنات کا فساد۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور جنات کی اکثریت زمین پر خون ریزی کرنے لگی۔ وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے، لڑائیاں کرتے اور زمین کو ظلم و فساد سے بھر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جا کر ان جنات کو قابو میں لائیں۔ فرشتے زمین پر اترے اور جنات کی ایک بڑی تعداد کو مار ڈالا۔ ان میں سے چند کو قید کیا گیا اور باقی کو پہاڑوں اور وادیوں میں دھکیل دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت آدم کی تخلیق اور عزازیل کی بغاوت۔ کائنات کی خاموش فضاؤں میں ایک عظیم اعلان گونج رہا تھا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان نہ صرف فرشتوں کے لیے ایک نئی حقیقت تھا بلکہ عزازیل کے دل کو بھی جھنجھوڑ گیا۔ وہ جو ہزاروں سال سے اللہ کا عابد اور مقرب بندہ سمجھا جاتا تھا، اندر ہی اندر اپنی عظمت پر غرور کرنے لگا تھا۔ حضرت آدم کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کی۔ کہیں سے نرم مٹی، کہیں سے سخت، کہیں سفید، کہیں سیاہ، کہیں زرد اور کہیں سرخ۔ اسی لیے آدم کی اولاد مختلف رنگوں، مزاجوں اور طبیعتوں کی پیدا ہوئی۔ پھر اس مٹی کو پانی سے گوندھا گیا، چپکنے والی مٹی بنی، پھر وہ خشک ہوئی۔ جب وہ مٹی کی مجسم صورت میں ڈھالی گئی تو اس کا ڈھانچہ ایک بے جان پتلے کی طرح زمین پر رکھا گیا۔ فرشتے حیرت سے اس مجسمے کو دیکھتے، اس کے گرد پھرتے۔ عزازیل بھی اسے دیکھتا مگر اس کے دل میں حسد کی ایک چھپی آگ جلنے لگی۔ وہ سوچتا، یہ خاک کا پتلا کیا چیز ہے؟ یہ میرے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، روشنی کا مسکن ہوں۔ یہ مٹی کا ذروہ خاک میرا مقابلہ کیسے کرے گا؟ روح پھونکنے کا لمحہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے جسم کو مکمل کر دیا تو حکم دیا کہ اس میں اپنی روح پھون کی جائے۔ جیسے ہی روح داخل ہوئی، آدم کے وجود میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی آنکھیں کھلیں، دل نے دھڑکنا شروع کیا اور زبان نے پہلا کلمہ ادا کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ فرشتے اس منظر کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ احترام اور اطاعت کا تھا۔
وہ اس عظیم مخلوق کو دیکھ کر اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے۔ عزازیل کا انکار، لیکن ایک وجود کھڑا رہا، وہ عزازیل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزازیل، جب میں نے حکم دیا تو تاؤ نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ عزازیل کے اندر کا غرور اور آگ اب کھل کر سامنے آ گئی۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ آگ بلند ہے اور مٹی پست، میں مٹی کے پتلے کے آگے کیوں جھکوں ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب عزازیل کی ہزاروں سال کی عبادت خاک میں مل گئی۔ لعنت اور نیا نام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزازیل، تاؤ نے تکبر کیا اور نافرمانی کی، میرے حکم کے سامنے اپنی برتری جتائی، پست و راند درگاہ ہے، میری لعنت تیرے اوپر قیامت۔ جب حضرت آدم کی تخلیق مکمل ہوئی اور ان کے شرف کو فرشتے اور سب مخلوقات دیکھ چکے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت عطا فرمائی۔ آدم جنت میں اکیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے ایک ہمسفر پیدا کیا جو عورتوں کی ماں بنی، اس کا نام رکھا گیا ہوا۔ ہوا کے آنے سے آدم کی تنہائی ختم ہوئی، دونوں جنت کی نہ ختم ہونے والی نعمتوں میں رہنے لگے۔ ہر طرف بہتے چشمے، خوشبوئیں، رنگین پھل، سایہ دار درخت اور پرسکون فضا تھی۔ نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ تھکن، نہ بیماری۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور ہوا کو جنت کے سب پھل کھانے کی اجازت دی، لیکن ساتھ ہی ایک آزمائش رکھی، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکون سے رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ یہ ایک امتحان تھا، اور یہیں سے ابلیس کے لیے موقع پیدا ہوا۔ ابلیس، جو اپنی لعنت کے بعد بھی جنت کے اطراف میں منڈلا رہا تھا، آدم اور ہوا کو دیکھ کر جل اٹھا۔ اس نے سوچا، یہی وہ ہیں جن کی وجہ سے میں ذلیل ہوا، میں ان کو اللہ کے حکم سے ہٹاؤں گا اور ان کے لیے زمین کو قید خانہ بنا دوں گا۔ ابلیس نے چالاکی سے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کیے۔ وہ بار بار ان کے پاس آتا اور کہتا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس درخت کے پھل میں کیا راز ہے؟ اگر تم اس کو کھا لو تو تمہیں ہمیشگی کی زندگی ملے گی، تم فرشتوں کی طرح بن جاؤ گے، کبھی فنا نہ ہوگے۔ آدم اور ہوا شروع میں جیچ کی، مگر ابلیس بار بار قسمیں کھا کر کہتا، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں وہ راز بتا رہا ہوں جو تمہارے فائدے میں ہے۔ آخرکار وسوسے کا اثر ہوا، وہ پہلے درخت کے قریب گئیں اور پھل توڑا، پھر آدم کو بھی دیا، دونوں نے پھل کھا لیا۔ جو ہی ان کے لبوں سے پھل کا ذائقہ اندر گیا، فوراً ان کے بدن کی پردہ دار روشنی آتر گئی، انہیں اپنی برہنگی کا احساس ہوا۔ وہ شرم سے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسم ڈھانپنے لگے۔ یہ ان کی پہلی لغزش تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم اور ہوا فوراً رو پڑے، انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور رحم نہ فرمائے تو ہم خسارے میں رہنے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تے حضرت آدم اور ہوا جنت سے نکل کر زمین پر آ گئے۔ یہ ایک نئی دنیا تھی، نہ وہ سکون، نہ وہ راحت، نہ وہ نورانی ماحول۔ یہاں محنت، بھوک، پیاس، سردی اور گرمی سب موجود تھیں۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے انسانی تاریخ کا آغاز ہونا تھا۔ آدم اور ہوا نے زمین پر بسنے کا آغاز کیا۔ وہ کھیتی باڑی کرنے لگے، پھل اگاتے، محنت کرتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی کہ زمین تمہارے لیے آزمائش گاہ ہے، یہاں تمہاری نسلیں پیدا ہوں گی، تمہیں اپنی محنت سے زندگی گزارنی ہوگی۔ ہوا کے بطن سے اولاد کی پیدائش شروع ہوئی۔ ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، وقت گزرتا گیا اور خاندان بڑھنے لگا۔ ہوا نے ایک بار 2 بیٹے جنے،
ایک کا نام رکھا گیا حابیل اور دوسرے کا قابیل۔ حابیل نرم دل، نیک اور اللہ کی اطاعت کرنے والا تھا، وہ چرواہا بنا۔ قابیل سخت مزاج، ضدی اور حسد کرنے والا تھا، وہ کھیتی باڑی کرنے لگا۔ یہ دونوں بھائی بعد میں انسانی تاریخ کے پہلے بڑے امتحان کا باعث بنے۔ اس وقت اللہ کا حکم یہ تھا کہ ایک پیٹ میں پیدا ہونے والا لڑکا دوسری پیٹ میں پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرے۔ یوں نسل انسانی بڑھتی گئی۔ قابیل کی جڑواں بہن بہت حسین تھی، جبکہ حابیل کی بہن عام صورت کی۔ اللہ کا حکم تھا کہ قابیل کو حابیل کی بہن سے نکاح کرنا ہے اور حابیل کو قابیل کی بہن سے۔ یہ فیصلہ قابیل کے لیے ناگوار گزرا۔ وہ کہنے لگا، میں اپنی بہن جو سب سے حسین ہے کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا، یہ ناانصافی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ابلیس نے پھر سے اپنا وار کیا۔ ابلیس قابیل کے پاس آیا اور اس کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا، دیکھ، تیرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کیوں تو اپنے حق سے محروم ہو رہا ہے؟ تیری بہن سب سے زیادہ حسین ہے، پھر وہ تیرے بھائی کو کیوں دی جائے؟ اگر تو مرد ہے تو اپنے حق کے لیے لڑ۔ قابیل کے دل میں حسد اور ضد کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ ادم نے بیٹوں کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگی۔ اللہ نے حکم دیا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی حقدار ہوگا۔ حابیل نے اپنی بہترین بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ قابیل نے اپنی کھیتی کی سب سے خراب فصل رکھ دی۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو جلا کر قبول کر لیا۔ قابیل کی قربانی جوں کی توں رہ گئی۔ یہ منظر قابیل کے لیے ناقہ۔ حابیل کے قتل کے بعد زمین کا ماحول بدل گیا۔ یہ پہلا خون تھا جس نے زمین کو لال کر دیا، اور یہ پہلا زخم تھا جو انسانیت کے سینے پر لگا۔ ادم سخت غمگین ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب شیطان کی سازش کا نتیجہ ہے۔ ادم بار بار اللہ سے دعا کرتے، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہمیں سیدھے راستے پر رکھ تاکہ ابلیس ہمیں مزید بہکا نہ سکے۔ وہ اپنی اولاد کو بھی نصیحت کرتے، اے میرے بچوں، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے وسوسوں سے بچو۔ وہ چاہتا ہے کہ تم بھی میرے جیسے لغزش میں مبتلا ہو جاؤ اور اللہ کے غضب میں آ جاؤ۔ زمین پر حضرت ادم پہلے نبی اور پہلے خلیفہ تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت، انصاف اور محنت سکھائی۔ وہ ان کو بار بار ابلیس کے بارے میں خبردار کرتے، لیکن ابلیس اپنی چالیں چل رہا تھا۔ وہ کبھی حسد جگاتا، کبھی خواہشیں ابھارتا، کبھی بھائی کو بھائی کے خلاف کھڑا کرتا۔ حابیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام رکھا گیا شیس۔ وہ نیک، فرمانبردار اور نبیانہ صفات والے تھے۔ ادم نے اپنی وفات کے قریب اپنی وصیت اور الہی علم حضرت شیس کے سپرد کیا۔ شیس کو توریت، انجیل اور زبور کی طرح صحیفے دیے گئے تھے۔ وہ اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور نیکی کی دعوت دیتے۔ ابلیس نے دیکھا کہ قتل کے بعد بھی انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اس نے ایک اور چال چلنی شروع کی۔ اس نے انسانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت بڑھانی شروع کی۔ انہیں کھیتوں، جانوروں اور مال پر فخر کرنے پر اکسایا۔ مردوں کو عورتوں کی طرف غیر فطری رغبت دلائی۔ اور سب سے خطرناک چال یہ تھی کہ اس نے انسانوں کو بت پرستی کی طرف مائل کیا۔ ابلیس نے نیک لوگوں کے مجسمے بنوائے، پہلے ان کی یادگار کے طور پر، پھر ان کے احترام کے لیے۔ رفتہ رفتہ لوگ ان کے آگے جھکنے لگے۔ یوں زمین پر شرک کی جڑ جم گئی۔ حضرت ادم نے 900 سے زیادہ سال زمین پر گزارے۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور کہا، اے میرے بچوں، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ اللہ ہی کو اپنا رب مانو، اس کی عبادت کرو، اور قیامت کے دن اسی کی طرف لوٹو گے۔ پھر ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور زمین پر پہلی موت کا واقعہ ہوا۔ فرشتے نازل ہوئے، انہوں نے غسل دیا، کفن پہنایا اور جنازہ پڑھایا۔ یوں